جل شانہ کا عظیم احسان ہوا، بڑی مہربانی فرمائی مالک کائنات نے ہماری زندگی میں ہماری تندرستی کے ہوتے ہوئے، ہوش و حواس قائم ہوتے ہوئے رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ عطا فرمایا۔ یقین جانیں ہم میں سے ہزاروں نہیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں گزشتہ رمضان المبارک میں زندہ تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، دندناتے تھے، موت نے جھٹکا مارا، آج قبروں میں آہیں بھر رہے ہیں۔ اگلا رمضان نہ جانے ہم میں سے کس کو آئے گا دنیا میں اور کس کو آئے گا قبر میں۔ ایک ایک گھڑی کی قدر کرو، ایک ایک منٹ کی قدر کرو، نہ جانے پھر یہ ساتھ کس کو ملیں گی اور کس کو نہیں۔ اس لیے کہ دنیا فانی ہے، بڑے بڑے بادشاہ رخصت ہو گئے، دولت مند چلے گئے، حسن و جمال کی پیکر رخصت ہو گئے، موت نے کسی کو نہ بخشا۔ حدیث میں آتا ہے، ارشاد ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا چاند نظر آتا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ پیلا پڑ جاتا، رنگ فق ہو جاتا، پریشان سے نظر آتے۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے پوچھا کالی کملی والے کیا ہوا؟ فرمایا بابرکت مہینہ آ گیا، امت کی نجات کے فکر میں ہوں۔ ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی اسی فکر میں رہتے تھے۔ بے شمار لوگ رمضان المبارک کی قدر نہیں کرتے اور بظاہر گھاٹا نظر نہیں آتا، روزے نہیں رکھتے اور یہ سوچ رکھا ہے کہ بگڑے گا کچھ نہیں۔ کون کہتا ہے نہیں بگڑے گا؟ خدا سچا، خدا کا قانون سچا، خدا کا نبی سچا، خدا کا قرآن سچا، خدا کی عدالت سچی، قیامت سچی، موت سچی، قبر سچی۔ یہ تمہیں کس نے کہا کہ کوئی پوچھنے والا نہیں؟ یہ کس نے تعلیم دی ہے کہ کوئی حساب و کتاب نہیں؟ وہ پروردگار ہے جو سارے جہان کا خالق و مالک ہے، جس نے پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک پیدا فرمایا، اور حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ پریشانیاں اٹھانی پڑی مگر ثابت قدمی کے ساتھ اپنے اصول کو نبھایا۔ اندازہ تو لگاؤ، ایک دو دن کی بات نہیں، ہزاروں سال ایک ایک نبی نے مار کھائی اللہ کے نام کی وجہ سے۔ ان میں سے کئی لوگ کہتے ہوں گے کہ جی میرا فلاں کام نہیں بنتا تھا، میں فلاں قبر پہ گیا، میں نے وہاں دعا مانگی، قبر والے نے، مزار والے نے میرا کام کر دیا، پہلے مشکل آسان نہیں ہو رہی تھی پھر مشکل آسان ہو گئی۔ میں اس کے بارے میں اور کیا عرض کروں، اتنی بات عرض کروں گا کہ اگر تیرا کام قبر والا کرتا ہے تو پھر یہ 80 کروڑ ہندوستان کا ہندو اور یہ روس کے تمام دہریے اور یہ چائنا کے باشندے اور یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی پھر کارگزاری اور ان کی مشکل کشائی اور حاجت روائی پھر ان کے پتھر بھی کرتے ہیں۔ ہندو بڑ کو پوجتا ہے، پیپل کو پوجتا ہے، وہ کہتا ہے میری آس یہاں سے پوری ہوئی۔ جمنا کے پانی کو ہندو پوجتا ہے، اس کو اپنی مشکلوں کا حل کرنے والا سمجھتا ہے۔ اب یہ تو تمہاری مرضی ہے نا کہ اگر ہندو بڑ کو پوجے تو وہ کافر، پیپل کو ہندو پوجے تو وہ کافر، اگر کوئی مندر میں جا کر پتھر کو پوجے تو کافر، اور مسلمان ساری زندگی قبر کو چاٹتا رہے وہ اب بھی مسلمان ہے۔ اب تم کہو گے کہ یہ تو اللہ والوں کی قبریں ہیں، کہاں بات ملا دی؟
आओ मैं तुम्हें कुरान करीम सुनाऊंगा और बैतुल्लाह की बात बताऊंगा कि बैतुल्लाह में औलिया कराम के नहीं, नबियों के मुजस्समे बना के रखे हुए थे। ये इस्माइल अलैहिस्सलाम की मूर्ति है, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मूर्ति है, ये इसहाक अलैहिस्सलाम की है, ये यूसुफ है। 360 बाबे बना के खड़े कर रखे थे बैतुल्लाह में। इसीलिए कुरान करीम ने रोजे का देखा आपने कुरान का रबत। पहले फरमाया कि तुम पे रोजा फर्ज किया, फिर तुम पे कुरान करीम नाजिल किया, रोजा रखो चलते चलते, और फिर आ गए वही वहीदा साला का इबादी। फरमाया वहीदा साला का इबादी अन्नी फइन्नी करीब। ओ मेरे महबूब, लोग अगर मेरे बारे में पूछे मैं कहाँ हूं, सवाल करते हैं परवरदिगार आलम के बारे में, अम बाईद फनुनादी, क्या अल्लाह दूर है, ऊंची ऊंची उसको आवाजें दें। अम बाईद फनुनादी, हम अल्लाह के बारे में अल्लाह कहता है, मेरे बारे में ये तुमसे कहते हैं हम करीब हो तो फनुनाजी, हम सरगोशी करें, दूर हो तो लंबी लंबी ऊंची ऊंची आवाजें लगाएं। फरमाया वइदा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों को बता दो, इन्हें जता दो, इन्हें समझा दो, इन्हें आगाह कर दो, इन्हें खबरदार बना दो। वइदा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। मेरे बंदे मेरे बारे में पूछते हैं मैं कितना दूर हूं। उजीब दावत दाई इज़ा दान फलियस्तजीबू ली वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। अल्लाह फरमाते हैं मैं तो हर एक की सुनता हूं, जो मुझे पुकारेगा, जो मेरा नाम लेगा मैं तो सुनता हूं। पहाड़ की गार में अगर कीड़ी चलती है तो मैं उसके पैरों का खड़का सुनता हूं। और खुदा जो ठहरा, बेनियाज जो ठहरा, हजारों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों खरबों मखलूक आई और चली गई, आएगी और चली जाएगी, मगर खुदा की जात है जो हमेशा से कायम दाइम है, अला कुल्ली शैइन कदीर है, न घटता है न बढ़ता है, न उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता है। उसी खुदाबंद आलम ने ये रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना अता फरमाया। 11 महीने में जो तुमने गुनाहों के ढेर जमा कर लिए, आओ अपने गुनाहों की माफी चाहो। अब ये कितनी बड़ी उसकी करीमी है कि खैर रमजान में अगर सुभान अल्लाह कहो तो एक नेकी नामे अमाल में लिखी जाए, और रमजान में एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहो तो फरिश्तों को हुक्म होता है लिखो मेरे बंदे ने 700 मर्तबा सुभान अल्लाह कह दिया। अब ये तो मेरा तुम्हारा अपना मुकद्दर है कि मुफ्त की नेकियां भी ना कमाएं, बैठे बैठे चलते चलते फिरते फिरते भी नेकियां ना कमाएं। अगर रमजान में बंदा कहता अल्हम्दुलिल्लाह, आवाज आती है लिखो मेरे बंदे ने 700 मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया। एक मर्तबा जुबान से कह दिया अल्लाहु अकबर, आवाज आती है फरिश्तों लिखो मेरे बंदे ने 2700 मर्तबा मेरी बड़ाई बयान कर दी। इतना इजाफा हो जाता है नेकियों में। और एक सवाल मेरे जहन में उभर रहा है, वो ये कि बाज़े मर्द बाजी औरतें ये सोचते हैं कि जी चलो अब तो गर्मी है, हम ये रोजे सर्दियों में रख देंगे, हम ये रोजे सर्दियों में रख देंगे तो कदा हो जाएगी, बात मुकम्मल हो जाएगी, खाता पूरा हो जाएगा। आओ इस बात का जवाब सरताजुल औलिया हजरत अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहहू, हसनैन करीमैन के अब्बा, फातिमा ज़हरा के शोहर, अली नबी का दामाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछें कि अगर कोई रमजान का रोजा तर्क कर दे, छोड़ दे, और फिर वो रोजा रखे तो क्या खाता पूरा हो जाता है?
جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر رمضان کا ایک روزہ کسی نے قضا کر دیا، چھوڑ دیا اس نیت سے کہ پھر رکھوں گا یا پھر رکھوں گی، اور اس کے بعد حضرت علی فرماتے ہیں 100 برس تک گرمی سردی 12 مہینے روزہ رکھتا رہے، ایک دن بھی سال میں قضا نہ کرے، 100 برس تک رات دن روزے رکھا ہی کرے۔ حضرت علی فرماتے ہیں 100 سال کے 12 مہینے کے روزے ایک رمضان کی قضا والے روزے کے کھاتے کو پورا نہیں کر سکتا۔ وہ جو ایک روزہ ضائع ہوا، قضا ہوا، اس کی برکت کو پہنچ ہی نہیں سکتا، وہ بات حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ کسی نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، مسجد میں تشریف لائے، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ کسی نے پوچھا ہوش آنے پر اہل بیت کے الزام میں سے لوگوں اور حضرت حسین سے پوچھا، اللہ والے فاطمہ الزہرا کے لگتے جگر، زہرا کے نوری نظر، کیا بات ہے؟ فرمانے لگے لوگوں رمضان کا چاند نظر آ گیا، ڈرتا ہوں، مجھے خوف لگتا ہے رمضان کی کئی بیعت بھی میرے سے نہ ہو جائے۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ رویا کرتے تھے، پریشان رہا کرتے تھے، اکرام میں کمی نہ آ جائے، رمضان کا ارکان میں کمی نہ آ جائے، احترام میں کمی نہ آ جائے، اگر کمی آ گئی تو تباہی بربادی کا سبب بن جائے گا۔ اپنے خیال میں بڑے سمجھدار بنتے ہیں جو تراویح نہیں پڑھتے، قرآن کریم نہیں سنتے نہ سناتے، روزے نہیں رکھتے کہ ہم بڑے عقل مند ہیں۔ میں تمہیں بتلاؤں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، 13 برس تک رات دن لوگوں نے پتھر مارے پر بددعا نہیں دی، چہرے انور پہ لوگوں نے گندگی پھینکی پر بددعا نہیں دی، سر سجدے میں ہے اونٹ کا سارا اجلا کر حضور کی پشت پہ رکھ دیا، بددعا نہیں دی، مکے کی گلیوں میں لولوہان کیا، طائف کی بازار میں پتھراؤ کیا، بارش کی پتھروں کی، بددعا نہیں فرمائی، مگر اللہ پاک کے نبی نے ارشاد فرما دیا، صحابہ کرام نے دیکھا جمعے کا دن ہے، جمعے کا وقت ہے، نبی کی ذات ہے، مدینہ پاک ہے، نبی کا منبر ہے، پہلی پیڑی پہ قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، دوسری پیڑی پہ قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، تیسری پہ قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ کرام میں سے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے بعد میں پوچھا کہ جی کیا بات تھی آج یہ خلاف عادت آمین آمین آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ غنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں ابھی فرشتوں کا سردار مقرب فرشتہ سارے فرشتوں کا سردار جس کے 600 نورانی پر ہے ابھی میری مسجد میں آیا، میرے منبر پہ آیا، جمعے کے وقت میں آیا اور یہاں منبر پہ کھڑا ہو کے اس نے بددعا کی، اے کالی کملی والے میری دعا ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، ککھ نہ رہے، ذلیل و خار ہو جائے، صفا ہستی سے مٹ جائے وہ آدمی جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور اس کی بخشش نہ ہو سکی۔ اور ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ اللہ میاں نے جبریل امین سے کہا کہ یوں کہو۔ اب بتاؤ جبریل کی بددعا اور اس پر سرکار مدینہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین، اور مدینہ اور حضور کی مسجد اور حضور کا منبر اور جمعے کا دن جمعے کا وقت۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی ہم نے ایک آدمی دیکھ رکھا ہے وہ کبھی روزے نہیں رکھتا اور آج تک تو برباد نہیں ہوا، آج تک تو ہلاک نہیں ہوا، مزے کر رہا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا لوگوں گھبراؤ نہ، میرے یہاں یہ ضروری نہیں کہ دن کے دن تمام قصے مکا دوں، فرمایا فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث،
میرے نبی گھبرانا، میں نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، پوچھ لوں گا، ایسا پوچھوں گا کہ توبہ کا وقت بھی باقی نہ رہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، برا کام بھی کرتا رہے، توبہ بھی کرتا جائے، اس کی کوئی توبہ نہیں۔ موت کا فرشتہ نظر آ جائے پھر توبہ کرے، اس کی کوئی توبہ نہیں۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ اس کو برباد ہوتا دیکھیں، نہ جانے اولاد دیکھے گی، نہ جانے ہمارے اور ساتھی دیکھیں گے۔ اور قبر حشر کی بربادی سب سے بڑی بربادی ہے۔ دنیا میں لوگوں کے سامنے برباد کر دینا یہ تو ہلکا عذاب ہے، آخرت میں برباد کر دینا یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ ہمیں ہزاروں واقعات سنے، اس پچھلے مہینے میں تمہارے خود شہر میں ایک آدمی کی قبر 7 دفعہ بنائی، 7 دفعہ گر گئی، پختہ اینٹوں کی بنائی وہ بھی گر پڑی، بے شمار آدمی گوائے۔ تمہارے شہر میں ایک قبر سے 3 برس تک دھواں نکلتا رہا۔ مجھے ایسے آدمی کا پتہ ہے، موت سے 5 منٹ پہلے الٹی آئی، قے آئی، منہ سے پخانہ آیا، ادھر دم نکل گیا۔ کس خیال میں ہو، کس گمان میں پڑے ہو؟ جبریل امین نے بددعا کر دی، الہ العالمین ہلاک ہو، برباد ہو، تباہ ہو جائے وہ آدمی جس کی زندگی میں رمضان کا برکتوں والا مہینہ آئے اور پھر بھی اس کی نجات نہ ہو، وہ رو دھو کر اپنی نجات نہ کرائے، استغفار نہ کرے، درود پاک نہ پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت نہ کرے، روزے نہ رکھے، تراویح نہ پڑھے، یہ تمام نیکیاں کر کے اپنی بخشش کا سامان نہ بنائے۔ جبریل کہتا، بددعا کرتا، برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ کالی کملی والے نے اس پر بددعا پر آمین کہہ دی، ہو جائے۔ جبریل کی بددعا ہے اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس پر آمین ہے، اس کی بربادی میں کیا شک ہے؟ دوسری پیڑی پہ قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ جبریل امین نے بددعا کر دی، الہ العالمین ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے وہ آدمی جس کے سامنے، جس کی زندگی میں بوڑھا باپ یا ماں زندہ ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت میں گھر نہ بنا سکے۔ ماں زندہ ہو یا بوڑھا باپ زندہ ہو یا دونوں زندہ ہوں، ان کی خدمت کر کے ان کو خوش رکھ کر دعائیں نہ لیتا ہو، بددعائیں لیتا ہو، اس کی ہلاکت میں کیا شک ہے؟ حق کے بعد خداوند عالم نے ماں باپ کا حق بتایا۔ اللہ پاک نے اپنے حق کے بعد ماں کا حق بتایا، اور ماں کی قربانی کا پتہ نہیں چلتا جب تک ماں نہ بنے۔ کیسے معلوم ہو کہ بچے کے پیچھے کس قدر دکھ اٹھانے پڑتے ہیں؟ اس لیے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت میں گھر نہ بنا سکے وہ بھی ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ اور تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ آدمی جس کے سامنے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی، اس میں گرامی حضور کا نام لیا جائے اور وہ درود پاک نہ پڑھے، صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے۔ یہ وہ عبادت ہے درود پاک پڑھنے والی۔ قرآن کریم میں خدا کی ذات نے یہ کہیں نہیں فرمایا میں بھی نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو، میں بھی روزہ رکھتا ہوں تم بھی روزہ رکھو، میں بھی زکوٰۃ دیتا ہوں تم بھی زکوٰۃ دو، میں بھی حج کرتا ہوں تم بھی حج کرو، میں بھی نفل پڑھتا ہوں تم بھی نفل پڑھو، یہ کہیں نہیں فرمایا۔ اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ و
وملائکتہ یصلون علی النبی، اور لوگوں ایک نیکی ایسی ہے، ایک کام ایسا ہے، میں بھی تمہارے ساتھ اس میں شامل ہوں، تم بھی میرے محبوب کی ذات پہ درود پاک بھیجو، میں خدا بھی اپنے محبوب کی ذات پہ درود بھیجتا ہوں۔ میرے فرشتے بھیجتے ہیں، میں خدا بھیجتا ہوں۔ تو یہ تین بد دعا فرمائی، تینوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ہے، ایک افطار کے وقت اور ایک عند لقاء ربی، ایک قیامت میں اور ایک شام کو روزہ کھولنے کے وقت۔ سچی بات ہے، بغیر روزہ رکھنے والا اگر شام کے پانی کے گھونٹ کے ذائقے سے واقف ہو جائے تو کبھی روزہ نہ چھوڑے۔ اسے کیا پتا ہے کہ اس گلاس میں کیا مزہ آتا ہے، اس لقمے میں کیا مزہ آتا ہے جو پہلے منہ میں ڈالا جاتا ہے، اور کتنی خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ اللہ نے توفیق دی، اللہ نے طاقت دی، میرا روزہ پورا ہو گیا۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزے کے وقت جو ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے دعا مانگی جاتی ہے اللہ پاک اسے قبول فرماتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے یہاں رواج نہیں، ہمارے یہاں دستور نہیں کہ اس وقت مانگا جائے۔ رات کا وقت بڑا قیمتی وقت ہے، 2 رکعت 4 رکعت کم سے کم لازمی ہو جانی چاہیے، سحری کھانے سے پہلے یا بعد میں۔ سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے 2 4 6 8 رکعتیں لازمی ہو جانی چاہیے تاکہ تیری ساری رات عبادت والی بن جائے، ساری رات عبادت میں لکھی جائے گی۔ قرآن کریم کی تلاوت کر لے، کلمے کی تسبیح کر لے، استغفار کی تسبیح کر لے، درود پاک کی تسبیح کر لے، نفل پڑھ لے، اور بھی نہیں دعا ہی مانگتے رہو بیٹھے بیٹھے، یا اللہ کرم فرما، یا اللہ ساری امت پہ فضل فرما، یا اللہ ساری مخلوق پہ کرم فرما، اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے بخشش کی دعا مانگ۔ اور یہ تو اس امت پہ کرم فرمایا کہ نفل پڑھ لو جب مزے، سو جاؤ جب مزے، کھا لو جب بھی مزے، ورنہ شروع اسلام میں ایسا تھا کہ جو سو گیا وہ سحری نہیں کھا سکتا تھا، 1 سیکنڈ کے لیے بھی اگر کوئی سو گیا نا تو وہ سحری نہیں کھا سکتا تھا۔ قربان جاؤں، صحابہ میں سے 1 2 سے ایسی بات ہوئی کہ انہیں ذرا سی نیند آ گئی، روزے پہ روزہ رکھا، فاقے پہ فاقہ، پھر نیند کا غلبہ ہو گیا، پھر 3 دن کے فاقوں پہ روزے رکھ دیے صحابہ کرام نے، بے ہوش ہو کر کے گرنے لگے۔ فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم۔ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے قریب چلا جاتا یا سو جاتا تو پھر وہ سحری نہیں کھا سکتا تھا۔ خداوند عالم نے یہ بھی احکام جو تھے منسوخ فرما کر آسانی فرمائی، سو بھی جاؤ، سحری اندازہ لاؤ، پیٹ اپنا بھرنا پھر بھی ثواب۔ حدیث میں آتا ہے سحری کا ایک لقمہ سینکڑوں نیکیاں ساتھ رکھتا ہے۔ اندازہ لگاؤ، لسی کا جو گلاس پیا، ہزاروں نیکیاں پیٹ میں چلی گئی، پیٹ بھی اپنا بھرا، نیکیاں بھی بن گئی۔ سحری کھانا ایک مستقل ثواب ہے۔ کئی لوگ رمضان میں تراویح پڑھی، کھانا کھایا، سو گئے کہ چلو جی سحری کے نام کا ہو گیا۔ نہیں، سحری والی برکت سے محروم رہ گیا، سحری والے ثواب سے رہ گیا، سحری والی جو خیر و برکت تھی جو اللہ پاک نے اس وقت میں عظمتیں رکھی ہیں ان سے محروم رہ گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے آدمی ہاتھ مار جائے۔ اسی لیے تو فرمایا پروردگار عالم نے کہ میں نے تمہارے لیے آسانی پیدا کی ہیں۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔
میں نے تمہارے لیے آسانی کی ہے، دن میں روزہ رکھو، رات کو تراویح پڑھو، سجدے کرو، مجھ سے امداد مانگو، مجھ سے تعاون مانگو، بخشش مانگو، میں تمہاری بخشش کے لیے تیار ہوں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کامیاب ہے وہ لوگ جن کی راتیں سجدے میں قیام میں بیت جاتی ہیں، اللہ اللہ میں کٹ جاتی ہیں، استغفار میں کٹ جاتی ہیں، درود شریف پڑھنے میں کٹ جاتی ہیں، اللہ سے جھولی پھیلا کر مانگنے میں جن کا وقت بسر ہو جاتا ہے، انہیں اور کیا چاہیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ہر عمل کا بدلہ فرشتوں سے دلوایا جائے گا۔ نماز کا بدلہ جبریل تم دے دو، زکوٰۃ کا بدلہ فلاں فرشتے تم دے دو، اتنے سرخ یاقوت کے مکانات دے دو، فلاں چیز کا بدلہ سبز یاقوت کے محلات دے دو، فلاں عمل کا بدلہ سرخ یاقوت کے مکانات دے دو، سونے چاندی کی اینٹوں کے بنے ہوئے محلات دے دو، فلاں عمل کے بدلے میں کستوری مشک و عنبر کے گارے کے بنے ہوئے محلات دے دو۔ لیکن جب آئے گی روزے کی باری، اللہ پاک فرمائیں گے فرشتوں